الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذي وأحمد وغيره۔ یہ آپ لوگوں کے سال کی ابتدا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی ابتدا صحیح ہوتی ہے اس کی انتہا بھی بفضل ہی تعالی صحیح ہوتی ہے۔ مدرسہ نام ہے اساتذہ اور طلباء۔ ظاہر سی بات ہے کہ نہ اساتذہ ہو نہ طلباء ہو تو اس کو کوئی مدرسہ نہیں کہتا۔ شعبان کی چھٹیوں کے بعد جب طلباء بھی چلے جاتے ہیں، اساتذہ بھی چلے جاتے ہیں، تو منظر مدرسے کا ایک سنا سنا لگتا ہے۔ یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مدرسہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سونی بستی اور جنگل ہے۔ پھر دوبارہ جب رمضان کے بعد مدرسے کا افتتاح، آغاز اور ابتدا ہوتی ہے تو پھر ایک ہرا بھرا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً مدرسہ نام ہے اساتذہ اور طلباء۔ دیواروں کا نام، عمارتوں کا نام اور کسی چیز کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ اگر استاذ اور طالب علم درخت کے نیچے بیٹھ گئے وہ مدرسہ ہو گیا۔ استاذ اور طالب علم کسی جنگل میں جا کر بیٹھ گئے وہ مدرسہ ہو گیا۔ استاذ اور طالب علم کسی مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں وہ مدرسہ ہو گیا۔ ساری زمین مدرسہ ہے۔ جیسے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری زمین موضع صلاۃ ہے، نماز کی جگہ، جہاں چاہے نماز پڑھ لو۔ اسی طرح ساری زمین مدرسہ ہے، جہاں بھی بیٹھ گئے اس کا نام مدرسہ ہو جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا اسی طرح ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ وہاں کہاں دیواریں تھیں، عمارتیں تھیں، دارالاقامہ تھا، درسگاہیں تھیں، کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک انار کا درخت تھا جس کے نیچے ایک مدرس اور ایک طالب علم بیٹھ گئے اور بس مدرسہ شروع ہو گیا۔ تو مدرسہ نام ہے اساتذہ اور طلباء۔ آپ کے اس سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے محنت اور مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے دنیا کے امور ہو چاہے وہ دین کے امور۔ بغیر محنت کے، بغیر مجاہدہ کے کوئی چیز حاصل نہیں۔ ایک انسان پیسے کمانا چاہتا ہے تو اسے بھی محنت کرنا پڑے گا، فیکٹری میں جانا پڑے گا، کھیت میں جانا پڑے گا۔ بہرحال محنت شرط ہے۔ ایک آدمی علوم دینیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اور مجاہدہ ثابت ہے انبیاء و صحابہ سے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ساری مجاہدے والی، حضرات صحابہ کی زندگی مجاہدے والی۔ مکی زندگی کا حال تو صحابہ کے مجاہدے کا یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہی کے اوپر مجاہدہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ تو اتنی بڑی کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں مجاہدہ کے طور پر، وہاں تو مکی زندگی میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہی پر مجاہدہ تھا، اور اس کلمے کے بولنے پر بھی حالات تھے۔ اگر صحابہ اس کلمے کا اظہار کر دیتے تو آپ بخاری شریف میں پڑھو گے
ابو ذر غفاری کی پٹائی ہو گئی. پورا واقعہ ابی ذر امام بخاری لائیں. آپ نے مطاف کعبہ میں لا الہ الا اللہ پڑھا تو اتنا مارا آپ کو کہ آپ موت کے قریب ہو گئے. حضرت ثمامہ ابن اسال کا واقعہ آپ پڑھو گے بخاری شریف کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کو مطاف کعبہ میں پڑھا تو آپ کو اتنا مارا کہ قرب موت کے ہو گئے. تو وہاں تو صرف اس کلمے کے کہنے پر مجاہدہ تھا. مدنی زندگی بھی مجاہدے پر گزری، لیکن مدنی زندگی اعمال والے مجاہدے. تو مجاہدہ شرط ہے، اس کے بغیر نہ دنیا آتی ہے نہ دین آتا. ظاہر سی بات ہے کہ طلباء کو چاہیے کہ جس چیز کے لیے مدرسے میں آئے ہیں اس میں مجاہدہ کریں، اس میں محنت کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ علوم قرآنیہ اور علوم احادیث مبارکہ حتی الامکان اپنی طاقت و بساط کے مطابق ہم حاصل کرنے والے بنیں. اس کے بعد سمجھو، میں نے سب سے پہلے ایک حدیث شریف پڑھی. اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. مسلسل اس میں مفعول ہے، سلسلہ یسلسل مسلسلہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے جڑا ہوا ہونا. یہی مسلسل کی تعریف ہے. حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، حدیث مسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث میں راوی اپنے مروی عنہ سے مسلسل جڑا ہوا ہے، اور جڑنے کا پتہ چلتا ہے حدثنا اور اخبرنا اور انبأنا سے، جس کی مفصل بحث آپ انشاءاللہ مقدمہ مسلم میں پڑھو گے. راوی جب کہتا ہے کہ حدثنا یا اخبرنا یا انبأنا، تو اس کا مطلب اس شاگرد نے اپنے مروی عنہ سے اس روایت کو سنا ہے. تو تسلسل کا پتہ چلتا ہے حدثنا اخبرنا انبأنا سے. آیا حرف ان سے تسلسل ہوگا یا نہیں، یہ مسئلہ براہ مختلف فیہا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مستقلاً اس پر 5 صفحات مقدمہ مسلم میں تحریر فرمائے ہیں. وہیں پر اس پر بحث آئے گی، جس کو کہا جاتا ہے بحث حدیث معنعن، یعنی ان کہہ کر بیان کی جانے والی روایت آیا وہ مسلسل ہے یا منقطع ہے، اس میں اختلاف ہے. لیکن حدثنا اخبرنا انبأنا یہ بالاتفاق حدیث مسند کہی جائے گی، اور ہر راوی اپنے مروی عنہ سے گویا براہ راست سنا. پھر حدثنا کب بولا جائے گا اور اخبرنا کب بولا جائے گا، یہ ایک مستقل بحث ہے، جو روایت کے ضمن میں جب بحث شروع ہوگی تب آپ کو اس سلسلے میں بتایا جائے گا. خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر کتاب العلم میں گفتگو فرمائی ہے کہ حدثنا اخبرنا ایک ہے یا فرق ہے. اس لیے کہ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ فرق ہے. حدثنا تب بولا جاتا ہے جب استاذ پڑھے اور طالب علم نے سنا. اب طالب علم جب اس حدیث شریف کو بیان کرے گا تو کہے گا حدثنا، ہم سے بیان کیا، یعنی استاذ نے پڑھا. اور اگر طالب علم پڑھے اور استاذ سنے
جیسے مثلا آپ پڑھیں میں اس پر کہہ دوں نعم، تو وہاں کہا جائے گا اخبرنا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابر کی رائے یہی ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ استاذ پڑھیں طالب علم سنیں تو حدثنا، اور طالب علم پڑھیں استاذ سنیں، اور بعد میں جب وہ شاگرد نقل کرے تو کہے گا اخبرنا۔ لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے محدثین کی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، چاہے استاذ پڑھے چاہے شاگرد پڑھے، حدثنا بھی بول سکتے ہیں، اخبرنا بھی بول سکتے ہیں، یعنی ہر کلمے کو دوسرے کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا استاذ کا پڑھنا افضل ہے یا طالب علم کا پڑھنا افضل ہے۔ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ استاذ کا پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ استاذ جب پڑھے گا تو وہ روایت کو صحیح پڑھے گا، اور طالب علم صحیح روایت کو سن کر نقل کرے گا، اور اگر طالب علم نے پڑھا تو بہت ممکن ہے استاذ کی توجہ نہ رہی اور وہ غلط لفظ چل پڑا تو روایت غلط چل پڑے گی، اس لیے استاذ کا پڑھنا افضل ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ طالب علم کا پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ استاذ جب پڑھے گا اور استاذ سے اگر غلطی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ طالب علم مارے روب کے غلطی بتا نہیں پائے گا تو غلط روایت چل پڑے گی۔ لیکن طالب علم جب پڑھے گا اور اس میں غلطی ہوگی تو استاذ اس کو بتا دے گا کہ یہ تیری غلطی ہے، تو صحیح روایت چلے گی، اس لیے طالب علم کا پڑھنا افضل ہے۔ بہرحال طریق دونوں جائز ہے، چاہے استاذ پڑھے چاہے طالب علم پڑھے، یہ اپنے اپنے اکابر کی رائے ہے۔ تو حدثنا اخبرنا انبأنا سے تسلسل ثابت ہوگا۔ پھر تسلسل دو طرح کا ہوتا ہے، تسلسل قولیہ اور تسلسل فعلیہ۔ تسلسل قولیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت قولاً اسی طرح چلی آئی کہ ہر استاذ نے اپنے شاگرد سے اس طرح سنا، ہر شاگرد نے اپنے استاذ سے اس طرح سنا، اس کو تسلسل احادیث قولیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا یا معاذ انی احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، تم کہو اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری حسن نعمت پر۔ تو معاذ بن جبل کو حضرت نے قولاً فرمایا انی احبک فی اللہ فقل اللہم اعنی علی ذکرک۔ حضرت معاذ بن جبل نے جب اپنے شاگرد کو بیان کیا اسی روایت کو تو یوں کہا یا فلاں انی احبک فی اللہ فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ اسی طرح روایت چلی آئی، قولی روایت، یعنی حضرت نے زبانی طور پر فرمایا، معاذ نے بھی زبانی طور پر فرمایا، ان کے شاگرد نے بھی زبانی طور پر فرمایا، اسی طرح یہ روایت، اس کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسل بالقولیہ۔ جیسے میں نے ابھی تمہارے سامنے حدیث پڑھی، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے ناقل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، اے رحم کرنے والے رحمان تم پر رحم کرے، ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو سنائی، عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے یہ روایت اپنے شاگرد کو سنائی،
یہ حدیث مسلسل بالقولیہ، اور کبھی روایت ہوتی ہے حدیث مسلسل بالفعلیہ، یعنی وہ روایت میں تسلسل چلا لیکن نبی کا فعل چلا. جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صافحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ وقال، انس فرماتے ہیں میں نے حضور سے مصافحہ فرمایا اور میری ہتھیلی، میرا ہاتھ حضور کے دو ہاتھ کے بیچ میں تھا، اور حضرت نے ارشاد فرمایا. تو یہ روایت انس جب بیان کرتے ہیں اپنے شاگرد کو تو اسی طرح اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے ہاتھ کو اور اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. ان کے شاگرد جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اپنے شاگرد کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیان کرتے ہیں. یا جیسے آپ ایک روایت سنو حدیث مسلسل بتقسیم التمر و بتقسیم الماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان کرنے کے موقع پر صحابی کو کھجور دیا یا پانی دیا. اس کو کہا جاتا ہے تقسیم تمر کی روایت، تقسیم ماء کی روایت. اب وہ صحابی جب بیان کرتے ہیں تو اسی طرح اپنے شاگرد کو کھجور دیتے ہیں اور پانی دیتے ہیں. اسی طرح یہ چلا آیا. اس کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسل فعلیہ، یعنی آپ کا فعل نقل ہوتا ہوا چلا آیا. تو حدیث مسلسل کی دو قسمیں ہیں، مسلسل بالقولیہ و مسلسل بالفعلیہ. مسلسلات پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بے شمار کتابیں علماء نے لکھی ہے حدیث مسلسل پر. آج کل بہت مشہور و معروف کتاب جو ہمارے وہاں پڑھائی جاتی ہے، ملتی ہے، وہ ہے الفضل المبین باحادیث النبی الکریم، جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ویسے عرفاً اس کا نام مسلسلات ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی مسلسلات، ورنہ اصلاً اس کا نام الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم، یہ اس کا نام ہے. علامہ سخاوی نے بھی مسلسلات کے عنوان سے کتاب لکھی، امام نووی نے بھی مسلسلات کے عنوان سے کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ بے شمار اکابر نے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسلسلات کے عنوان سے کتاب لکھی. بہرحال مسلسلات کے عنوان پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی. میں نے ابھی جو حدیث پڑھی، اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر استاذ نے اپنے طالب علم کو علم حدیث شروع کرانے سے پہلے اس حدیث کو سنایا. ہر استاذ نے اپنے طلباء کو علم حدیث پڑھانے سے پہلے، علم حدیث کو شروع کرانے سے پہلے اس حدیث پاک کو سنایا. اس لیے اس کو کہا گیا حدیث مسلسل بالاولیت، یعنی اول میں بیان کی جانے والی روایت. اس روایت کا تسلسل سفیان ابن عیینہ تک ملتا ہے، یعنی ہم سے لے کر سفیان ابن عیینہ تک جو تبع تابعی ہے، وہاں تک تو یہ روایت اسی طرح چلی کہ ہر استاذ نے اپنے طلباء کو حدیث شریف کا آغاز کرانے سے پہلے یہ حدیث سنائی. سفیان ابن عیینہ کے بعد جو تابعی اور صحابی ہے، اس میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اس طرح پر پہلے یہ حدیث پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ تابعی اور صحابی کا زمانہ اس طرح کتب کا نہیں تھا، اور جب کتب کا نہیں تھا تو پھر اس صورت میں اس حدیث سے آغاز کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اس لیے تابعی اور صحابی میں آغاز حدیث اور آغاز درس سے قبل اس حدیث شریف کو سنانے کا رواج نہیں ہے. البتہ تبع تابعی سے آج تک یہ تسلسل چلا ہے.
لیکن یاد رکھیں یہ انقطاع عملاً ہوا، ورنہ سندن تو یہ تسلسل ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے تو سفیان ابن عیینہ تک اسی طرح عمل رہا، سفیان ابن عیینہ کے بعد یہ عمل نہیں رہا، البتہ سند کے اعتبار سے حضور سے براہ راست عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے سنا، اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے تابعی نے سنا، اور ان سے سفیان نے سنا۔ یہ ویسے سندن یہ روایت اپنی جگہ متصل ہے، تو میں نے بھی آپ کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو پڑھ دیا۔ میں اس روایت کو نقل کرتا ہوں۔ شیخی و مولائی محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شیخ نقل فرماتے ہیں اپنے استاذ و پیر و مرشد حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد صاحب بذل المجہود حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد القیوم صاحب بدھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی علیہ الرحمہ سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کی سند شاہ صاحب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہیں، اس میں پوری سند شاہ صاحب سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس روایت کو سنا تھا شیخ عمر بن احمد العقیلی سے مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی نبی علیہ السلام کے مزار کے پاس شاہ ولی اللہ صاحب ان کے درس میں بیٹھے اور ان سے سب سے پہلے اس روایت کو سنا، اس کے بعد کی سند پوری ان کی کتاب میں موجود ہے، گویا ہم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی یہ پوری سند مربوط ہو گئی، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اس حدیث شریف کو حدیث رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث رحمت کا معنی ہوتا ہے چونکہ اس میں رحمت کا مضمون بیان کیا گیا، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو اس کے مضمون کی مناسبت سے اس کو حدیث رحمت بھی کہا گیا۔ یہ روایت اپنے عموم کی وجہ سے ہر ایک پر رحم کی متقاضی ہے، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، ہر ایک پر احسان کیا جائے اور رحم کی نظر سے دیکھا جائے۔ صرف انسان ہی اس میں مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے جب رحمت بن کر آئے، آپ رحمت الانسان نہیں ہے صرف، آپ رحمت المسلمان نہیں ہے صرف، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی رحمت انسانوں پر بھی ہے، حیوانوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، ہر ایک پر آپ کی رحمت ہے۔ پھر انسانوں میں مسلمانوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ ہو، اور
غیر مسلموں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ۔ غیر مسلموں کے ساتھ رحم کیسے کریں گے؟ ان کے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ان کے پیاسوں کو پانی پلاؤ، ان کے بے مکان کو مکان کا انتظام کرو، ان کے بیماروں کے علاج معالجہ کا معاملہ کرو، اور ان کو حسن تدبیر، حسن اخلاق کے ساتھ ایمان کی دعوت دو، تاکہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ یہ بھی رحمت میں داخل ہے، لیکن میں نے جملہ استعمال کیا حسن تدبیر اور حسن اخلاق۔ آپ کی زبان وہ کام نہیں کرے گی جو آپ کی اخلاق کرے گی۔ اخلاق حمیدہ یہ انسان کے دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ صحابہ کرام دور دور تک اشاعت دین کے لیے گئے، وہ یہ کہہ کر نہیں گئے تھے کہ ہم تبلیغی جماعت لے کر جا رہے ہیں، ہم مدرسہ کھولنے جا رہے ہیں، ہم وہاں خانقاہ کھولیں گے، اس طرح پر نہیں گئے۔ وہ اس عنوان سے گئے کہ ہم تجارت کریں گے، عنوان تھا تجارت کا، لیکن تجارت میں حسن اخلاق سے اشاعت ایمان کی، اور وہ معاملات صحابہ کے ہوئے کہ جن کے معاملات کو حسن اخلاق کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو عنوان تھا تجارت کا، لیکن تجارت میں سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طریقے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے ان اخلاق اور ان طریقوں کی بنیاد پر اشاعت دین فرمایا۔ دیکھ لیں آپ صحابہ کی زندگی آپ کو اسی طرح ملے گی۔ آپ تاریخی واقعات کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اشاعت دین آپ لوگوں نے کیسے کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حسن تدبیر اور حسن اخلاق کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلموں پر بھی رحم کریں، اور وہ رحم یہ ہے کہ ایمان کی دعوت دیں۔ ابھی میں انگلینڈ میں تھا، یہاں آنے سے پہلے وہاں اجتماع تھا، UK کا اتنا بڑا اجتماع پہلی مرتبہ ہوا، جس میں 20,000 کے قریب کا مجمع تھا، اور وہاں 20,000 کا جمع ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ایک جگہ سلا نہیں سکتے، حکومت کے قوانین ہیں۔ اتنا بڑا مجمع، اڑوس پڑوس میں گورے لوگوں کے فیکٹریاں تھیں، جہاں اجتماع تھا اس کے اطراف، اس میں 2 گورے بڑے متشدد تھے جنہوں نے اپنی فیکٹری کا پارکنگ نہیں دیا، اس لیے کہ 20,000 کے لیے بہت بڑے پارکنگ کی ضرورت تھی، تاکہ اس میں 2-3 ہزار گاڑیاں پارک کی جائیں۔ لیکن جب اجتماع شروع ہوا، ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، اور اس نے سب چہل پہل کو دیکھا، تو اس نے 2-4 کو بلایا کہ حقیقت کیا ہے۔ ان لوگوں نے سمجھایا کہ ہم اس طرح جمع ہو کر اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو لوگوں کو سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق بتاتے ہیں، تم زندگی کیسے گزارو۔ پہلا ہی دن تھا اجتماع، جمعہ کا دن تھا، جمعہ سنیچر اتوار 3 دن اجتماع۔ اس نے اپنی فیکٹری کا پارکنگ کھول دیا اور کہا ہمارے وہاں پارک کرو تمہاری گاڑی۔ اور اجتماع کے بعد 1200 سے زائد افراد قرآن شریف کو لینے کے لیے آئے۔ یہ گوروں کی بات کریں،
جو لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انگریزی میں قرآن دو، ہم قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، تو ہم قرآن کے ذریعے سے دین سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے۔ جب کھانا پک رہا تھا تو حکومتی اصول کی بنیاد پر پولیس کی گاڑیاں بھی تھیں، پولیس نے مستقل اپنا محکمہ وہاں بنایا تھا۔ ان لوگوں نے تپیلے بھر بھر کر کے پولیسوں کو بھی کھلایا۔ فائر بریگیڈ والے بھی تھے، اس لیے کہ وہاں کا اصول ہے کہ آگ لگ جائے اچانک اتنے سارے لوگ، ان لوگوں کو بھی کھلایا۔ سیکیورٹی لوگ تھے، ان کو بھی کھلایا۔ آخری دن وہ لوگ دعا میں آ کر بیٹھ گئے، حالانکہ وہ سب گورے ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اردو کی دعائیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی میچ کھیلی گئی تھی، اس میں کامیابی پر ہمارے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، حالانکہ وہ 2-3 ہزار کا مجمع تھا، تمہارا اتنا بڑا مجمع اور ہماری ضرورت تک تم کو نہیں پڑی، لگتا یہی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ تو بھائی حسن تدبیر اور حسن اخلاق سے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت ہے، یہ بھی الراحمون یرحمهم الرحمن میں داخل ہے۔ اگر ہم نے رحم کیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا۔ روایت عام ہے، اس لیے عموم روایت کے اعتبار سے ذات نبوت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ نبی کی نبوت بھی عام ہے، رحمت للعالمین ہے، تو ذات نبوت کو دیکھتے ہوئے روایت بھی عام ہے۔ آپ بخاری شریف کتاب العلم میں ایک روایت پر ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحرین سے آنے والے مال کو تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو نہیں دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کو نہیں دیا، وہ مومن، یہ بھی تو مومن ہے۔ سعد نے فرمایا، حضور نے فرمایا او مسلم، پھر دیا نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سعد پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ مومن، حضرت نے فرمایا مسلم۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ مومن، فرمایا مسلم۔ یہ تو بخاری شریف میں، دیگر کتب حدیث میں سعد چوتھی مرتبہ بھی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ مومن، حضرت نے فرمایا مسلم، اور پھر فرمایا انک نازعتنی یا سعد، سعد تم تو جیسے مجھ سے لڑ رہے ہو اس کو دلانے کے لیے۔ فسقط سعد، سعد خاموش ہو۔ حضرت نے فرمایا میں جن کو دے رہا ہوں انہم معلفۃ القلوب، وہ ایمان میں کچے۔ اصل میں سعد یہ سمجھے تھے کہ شاید حضرت جن کو دے رہے ہیں وہ مومن ہیں، اور ان کو نہیں دے رہے، حضرت ان کو مومن نہیں سمجھ رہے، لیکن حضرت کا منشا کچھ اور تھا۔ فرمایا میں جن کو دے رہا ہوں وہ معلفۃ القلوب ہے، تو ان کو ایمان میں مضبوط بنانے کے، اور جن سے متعلق تم کہہ رہے ہو ان کے ایمان پر مجھے یقین و اعتماد ہے، اور وہ تھے جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ، جن سے متعلق سفارش کی جا رہی تھی۔ اس روایت پر ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ نے ہمیں ایک جملہ فرمایا
نبی مال بھی تقسیم کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ جہنم سے ہٹ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں، کیونکہ وہ مؤلفۃ قلوب ہے، ایمان میں کچے ہیں، کہیں وہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ فرمایا نبی مال بھی تقسیم کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں، اور ہم مال تقسیم کرتے ہیں اس نیت سے کہ یہ میری پارٹی میں آ جائے، میرا تعریف کرنے والا ہو جائے، میری بڑائی اور شان بیان کرے۔ فرمایا یہ فرق ہے ہمارے اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں۔ اس پر حضرت شیخ نے ہمیں ایک جملہ فرمایا تھا، اور وہ یہ: میں بھی چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی کثرت ہو جائے، کثرت کے عنوان سے نہیں، جس کو کہا جاتا ہے میجورٹی۔ فرمایا اس نیت سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی کثرت ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو۔ یہ عاجز بھی جب غیر مسلموں کے آدیواسیوں کے محلے سے گزرتا ہے تو واقعتاً میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ایمان دے دے، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی کثرت ہو، اس لیے کہ یہ جنت میں جانے والے ہوں۔ بھلا یہ دنیا میں بھی غریب ہیں جو لوگوں کا کام کر کے روٹی کھا رہے ہیں، کم سے کم اللہ ان کو ایمان تو دے دے تاکہ یہ آخرت کے مالدار تو ہو جائے اور جنت میں جانے والے ہو جائے۔ ورنہ تو اگر ان آدیواسیوں کو ایمان نہ ملا جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، تو یہ بیچارے دنیا کے بھی غریب اور یہ آخرت کے بھی غریب۔ میں جب بھی گزرتا ہوں تو میرے حضرت کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ایمان دے دے تاکہ کم سے کم ان کی آخرت بن جائے۔ بہرحال یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ الراحمون یرحمهم الرحمن، میں رحمت عام ہے اور آپ بھی رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کا فرمان مبارک بھی اتنا ہی اونچا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شان میں ایک شعر کہا۔ حسان تو حسان تھے، ساری دنیا کے اشعار جو شان رسالت میں لکھی گئی اس کو ایک پلڑے میں رکھو اور حسان کے اشعار ایک پلڑے میں رکھو، حضرت حسان کے اشعار جھک جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حسان دیکھ کر پڑھتی تھی اور ساری دنیا کے لوگ تخیلات سے پڑھتے ہیں، اور فارسی میں آپ نے ایک جملہ پڑھا، شنیدہ کے بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ حسان تو حضرت کو دیکھ کر پڑھتے تھے، اور خود حضرت نے آپ سے متعلق فرمایا تھا، بخاری شریف میں ہے کہ حسان منبر پر بیٹھ کر اشعار کی، جب تک تم میری شان میں اشعار پڑھو گے ایدک روح القدس، جبریل امین تمہاری تائید کرتے رہے۔ تو جس کی تائید جبریل امین کرتے ہو ان کے اشعار کا کیا کہیں۔ حسان کا ایک شعر ہے
جو میں بہت مرتبہ گنگناتا رہتا ہوں. ویسے مجھے اشعار سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے مجھے اشعار یاد بھی نہیں رہتے اور نہ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن عربی کے کچھ اشعار یاد کر لیتا ہوں، خصوصاً بروں کے. تو حسان نے ایک شعر شان رسالت میں کہا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میں میرے اشعار سے محمد کی تعریف نہیں کرتا، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ میرے اشعار کی تعریف ذکر محمدی کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو حضرت تھے. حضرت اگر خود رحمت للعالمین ہے تو آپ کا کلام بھی رحمت بھرا ہے، اس لیے اس حدیث شریف کو حدیث رحمت بھی کہا گیا. تو اس حدیث شریف کے دو نام، حدیث مسلسل بالاولیت اور دوسرا نام حدیث رحمت.